بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ قرآن مجید کا یہ پروگرام، جس میں انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ ہر پارے کے جو اہم مضامین ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں ہم ہر پارے کے اندر پائے جانے والے اہم مضامین کو سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ تو کوشش کی جائے گی، چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر پارے میں جو اہم عنوانات ہیں اور اس کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دیے جائیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم سورت ہے، جس کے مختلف نام ہیں: ام القرآن، الشفاء، الرقیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو بہت مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تعلیمات، خاص طور پر ایمان و عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں، اس کی یہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مختلف پریشانیوں میں پڑنے کے لیے خاص طور پر احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ دم وغیرہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پر پھونک دیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت بہت مختصر ہونے کے باوجود اتنی اہم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ، جو پہلا پارہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت، جس میں متعدد احکام اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ربع میں، یعنی پہلے پارے کے پہلے حصے میں، قرآن کریم کا خود تعارف قرآن کی زبانی سنیے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی کتاب کے احکام، کتاب کے مسائل، کتاب میں پائی جانے والی باتیں سننے سے پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ پیغام کس کا ہے، یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ جو رب العالمین ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی۔ اور پھر اس کے منزل من اللہ ہونے کے بعد یہ بات اس میں کہی گئی، خاص طور پر مشرکین عرب بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ لیے ہوں، یا کوئی ویسے ہی لا کر انہیں دے رہا ہو۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے میں شک و شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو تم ایسے کرو کہ اس طرح کی ایک سورت، قرآن جیسی ایک سورت اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دو۔ اور اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو جتنے لوگوں کی تمہیں مدد درکار ہے وہ سب اکٹھے کر لو، پھر دیکھو کہ کیا تم قرآن کریم کی طرح کی ایک سورت بنا سکتے ہو جو ظاہری اور معنوی اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورت کی طرح سے اس کے ہم پلہ ہو۔ تو کہا گیا ممکن نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، امپاسبل ہے، کیونکہ یہ چیلنج کوئی انسان کا چیلنج نہیں، اللہ جو قادر مطلق ہے اس کا چیلنج ہے۔ بھلا انسان جو عاجز مطلق ہے وہ اس چیلنج کو کیسے پورا توڑ سکتا ہے؟
تو قرآن کریم کے پیغام، احکام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بات کلام اللہ، یعنی اللہ کے پیغام ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اس پر ایمان لانا میرے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو رد کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کسی انسان کی بات نہیں بلکہ اپنے خالق کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس سے وہ لوگ ہدایت پائیں گے جو متقی ہوں گے، صاحب تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کسی خاص لباس یا حلیہ کا نام نہیں ہے۔ تقوی دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کا نام ہے۔ تو جو آدمی متقی مزاج کا ہوگا وہ قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اور متقی ہونے کے لیے شروع میں 5 صفات کا ذکر کیا گیا۔ 3 باتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ، 2 عمل پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے متقی ہونے کے لیے ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، مگر ایمان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، ہمارا ایمان ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب، یقین ہو اس کا۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں مختلف اوقات میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور مختلف رسولوں پر کتابیں بھی وقتاً فوقتاً نازل ہوئیں۔ ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں برحق کتابیں تھیں جو اپنے اپنے رسولوں پر نازل ہوئیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو قبول کرتا ہے، فالو کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے، اور جو فائنل کتاب کو فالو کرے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کے بجائے مثلا کوئی تورات کو صرف فالو کرے تو اس کے بعد نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہ مس ہو جائے گی۔ کوئی زبور کو فالو کرے تو اس کے بعد کی کتابیں مس ہو جائیں گی، لیکن جو فائنل کتاب کو فالو کرے گا تو وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہوں گی۔ پھر ایمان کا ایک اور جو جز ہے وہ آخرت پر ایمان۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جتنا آخرت پر میرا یقین ہوگا، عمل کی زندگی اتنی ہی بہتر ہو سکے گی، کیونکہ آخرت میں مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا اور اس کے مطابق مجھے جزا و سزا بھگتنی ہوگی، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو یا جہنم کی شکل میں ہو۔ پھر 2 چیزیں جس کا تعلق پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ہے ایمان کے بعد، وہ اقامت صلاۃ اور انفاق۔ دیکھیے 2 بڑی خاص باتیں ہیں، قرآن کریم کے پہلے صفحے سے لے کر متعدد مرتبہ اس کو دہرایا گیا۔ صلاۃ، زکوٰۃ، یعنی اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرو تم۔ تو صلاۃ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، نماز پڑھ کر جہاں ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کا شروع ہی میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد کفار کا ذکر کیا گیا۔ عجیب اتفاق کہ وہ لوگ جن کے دل بند ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، 2 آیتوں میں ان کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ لوگ حق اور صداقت کی بات سننا نہیں چاہتے، اور پھر اس کے بعد میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور منافقین کا ذکر یعنی 8 آیات میں مسلسل منافقین کا ذکر کیا گیا، بلکہ اگر اس کو اور اس کے ساتھ دیکھیں اور بھی مختلف جگہوں پر ان کا ذکر کیا گیا۔ منافقین کا ذکر گویا کہ 12 آیات میں کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو ان کا ذکر ہیپوکریٹس اور ہیپوکریسی، اس کا ذکر 12 آیات میں جو کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ منافق یہ ہمیشہ سے مسلم سماج اور معاشرے کے لیے خطرناک قسم کا طبقہ ہے۔ ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کو ڈیمیج ہوا، امت اسلامیہ کو جو ڈیمیج ہوا، وہ بہت ہی سخت ڈیمیج ہے۔ اور نفاق
یہ دل کا روگ ہے. کسی کے بارے میں مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ منافق ہے، لیکن یہاں پر نشانیاں بتا دی گئیں. یہ گویا مرر ہے، شیشہ ہے ہمارے لیے. ہم اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہاں جو منافقین کا تذکرہ طویل ترین 12 آیات میں کیا جا رہا ہے، کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کی وہ برکتیں دیکھنے میں آئیں، لیکن دکھائی نہیں دیتی. کیا سبب ہے اس کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری جو دل کا روگ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے جو یہ تباہی اور بربادی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ چیزیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہوں. تو اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے عبادت کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو بنایا، حق بنتا ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت بھی کریں. اور پھر جو لوگ عبادت سے سرتابی کرتے ہیں اور عبادت جیسے کرنی چاہیے اس طرح سے وہ عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے ناکامی ہے. کامیابی کے لیے، جنت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ بہت بنیادی شرط ہے. ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا. جب ان کی تخلیق کا مسئلہ ملائکہ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا اپنے علم و فہم کے مطابق کہ یہ جا کر زمین میں فتنہ اور فساد مچائیں گے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور پھر آدم کے آگے ملائکہ کو جھکنا پڑا وہ علم کی بنیاد پر. تو اس سے آپ اندازہ کریں پہلے پارے کے پہلے حصے میں علم کی اہمیت کتنی بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد کے حصے میں بتایا گیا آیت 42 میں کتمان حق، حق کو چھپانا، سچائی کو جاننے کے باوجود اس کو چھپانے کی کوشش کرنا ایک بدترین جرم ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ کا ایک قانون ذہن میں رکھیے کہ شہادت اس کو چھپائیے نہیں. صحیح معاملات کی گواہی اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو. اور یہیں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دیجیے. اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات جو قول و فعل کا تضاد ہے، آیت 44 میں کہا گیا کہ کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. میرا بول اور میرا جو عمل ہے، میری جو عملی زندگی ہے، دونوں میں یکسانیت ہو. میں کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ آیات، مختلف آیات ہیں 49 سے لے کر 60 تک. اس میں یہودیوں کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا. سب سے پہلی چیز جو ان کے بارے میں بتائی گئی گویا کہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی گئیں اور تمہیں دنیا جہاں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی گئی. مگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر کوئی اعزاز، آنر اور فضیلت دیتا ہے تو کچھ کوالٹیز کی بنیاد پر، اس لیے نہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے یا اس کی زبان کون سی ہے یا اس کی برادری کا کس برادری سے اس کا تعلق ہے، خاندان یا جغرافیائی پس منظر کیا ہے. ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس کی کوالٹیز، عمل، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی سیرت کیا ہے. اور جب تک وہ ان صفات سے متصف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اعزاز کے مستحق بنے رہیں گے. اور جب وہ ان صفات کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی حقدار نہیں رہیں گے. یہ تمہیدی باتوں کے بعد ان کے اندر جو سرکشی پیدا ہوئی، ایک ایک کر کے سمجھیے آپ کہ یہودیوں کا خاص طور پر پہلے پارے میں اس کے دوسرے حصے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، آخر کیا سبب ہے اس کا کہ کہا گیا. آپ سمجھیے اس کو کہ کیا کیا ان کے اندر سرکشی پائی جاتی تھی. مثلاً یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے، اس کے ظلم اور بربریت سے بچا کر کس طریقے سے ان کو محفوظ طریقے سے نکلوایا اور سمندر پار کر کے گئے. اور پھر اس کے بعد میں صحرا کی زندگی میں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے. اور اسی طرح چھاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے چھاؤں کا، شیڈو کا انتظام کر دیا گیا. غذا کا مسئلہ ہوتا ہے، من و سلوہ کا نزول ان کے لیے ہونے لگا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے. فرعون کے ظلم سے بچے، سمندر کے اندر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرا، مگر یہ لوگ صحیح سالم حالت میں وہاں سے محفوظ طریقے سے نکل گئے. پانی کی فراوانی ان کے لیے کر دی گئی، غذا کا مسئلہ حل ہو گیا، رہنے کی سہولت، ساری چیزیں ان کو دی گئی. مگر سرکشی کا اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کرنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے من و سلوہ، یعنی نائس اور اچھی عمدہ ڈشیں، یہ کون کھائے گا بار بار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں تو دال چاہیے، بھاجی چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، یہ عمدہ اعلیٰ ترین اچھی غذا یہ کون کھائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی بھتیرے کوشش کی انہیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر تم اس سے کم تر درجے کی چیزیں جو ہیں اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو. بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ضد بازی اس سے وہ باز نہیں آئے. پھر ان سے کہا گیا اچھا یہی ہے، تو من و سلوہ ان کے لیے روک دیا گیا کہ اب تمہیں جو چیز چاہیے جاؤ زراعت کرو اور اس سے جو پیدا ہو کھیتی باڑی کر کے وہ کھاؤ پھر تم. یعنی ان کے لیے گویا یہ سزا دی گئی. پھر اس کے بعد میں انہیں استغفار کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا کہ تم سے جو غلطیاں ہوئیں اس کی تلافی کے لیے تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزرو. حتتن، تو وہ ان کی سرکشی کا انداز دیکھیے. ان کو سکھایا گیا مغفرت طلب کرتے ہوئے جاؤ، تو وہ کہتے ہوئے گئے حنتا حنتا، کہ ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، گیہوں چاہیے، آٹا چاہیے. یعنی الفاظ کے ساتھ کھیل کر رہے تھے بارگاہ رب العالمین کی، اور اس کے اندر یہ کھلواڑ وہ کر رہے تھے. یہ ان کی طبیعت ہے. پھر آیت 66 میں بقرہ، سورہ بقرہ جو اس کی مناسبت ہے، گائے کا واقعہ بیان کیا گیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا اور وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو پھر ان کے لیے بتایا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کے اوپر ڈال دو تھوڑا سا، تو وہ خود ہی بتا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی تھی. انہیں چاہیے تھا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اس پر عمل کریں. اس کے بجائے اب وہ جو انداز تھا ان کا خواہ مخواہ تنگ کرنے کا، سرکشی کا، کٹ حجتی کا، اسی طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گئے. اچھا موسیٰ تم جوک تو نہیں کر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اچھا گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے، گائے کی اور صفات اور کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. جس طرح سے وہ سوالات کرتے گئے سخت شرائط عائد ہوتی گئیں. اگر پہلے ہی مرحلے پر کوئی بھی گائے لے کر وہ جیسے ان کو بتایا گیا اگر اس طرح کا عمل کرتے تو یہ کبھی مشکل پیش نہیں آتی، مگر ضد بازی کی وجہ سے ان کے لیے وہ سخت سے سخت شرائط عائد کر دی گئیں. بالآخر وہ گائے کا حاصل کرنا بہت دشوار ترین ہو گیا اور بڑی مشکلات کے ساتھ بہرحال وہ گائے انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد جو طریقہ بتایا گیا وہ مسئلہ حل ہوا. لیکن یہاں پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور طبیعت کے اندر پایا جانے والا جو عناد ہے اس کو آپ سمجھیے. پھر اس کے بعد میں آیت 79 بہت ہی اہم آیت، بڑا نازک مسئلہ بیان کیا گیا. اہل کتاب کے بگاڑ کا ایک سبب، یہودیوں کی تباہی و بربادی کا ایک سبب کہ وہ مسائل اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی نازل کیا. یعنی شریعت سازی خود بناتے، مسائل خود گھڑتے اور کہتے کہ یہ اللہ نے ایسے ہی کیا. فیبریکیٹڈ چیزیں، اسٹوریز، فیک مسائل. کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے
مسائل لکھتے ہیں، گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی نازل کیا۔ حرام، حلال، جائز، ناجائز، یہ تو اللہ کا حق ہے، مگر خود دخل اندازی کر کے یہ حرکتیں کرنے لگ گئے۔ جب آپ پہلے پارے کے یہ دوسرے حصے کی تفسیر سن رہے ہیں تو اس آیت کریمہ پر رک کر جو یہودیوں کا بگاڑ اور خرابی کا ایک سبب ہے، ہم اپنے اوپر بھی اس کو ذرا اپلائی کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں آج بھی وہ بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہو کہ مسائل ہم اپنی طرف سے بنائیں، اپنی طرف سے شریعت سازی کی کوشش کریں اور پھر کہیں کہ اللہ نے اسی طرح سے نازل فرمایا ہے۔ یہ ان کے بگاڑ کا ایک سبب ہے، اور اگر اسی طرح کی حرکت اگر آج کی جائے گی تو پھر یہی بربادی بھی ہوگی۔ پھر ایک اور یہودیوں کی بگاڑ اور تباہی کا ایک سبب حسد، جیلسی۔ دیکھیے، حسد اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان حق اور صداقت کا تک انکار کر سکتا ہے۔ حسد کی وجہ سے نبی کی تعلیمات کو مسترد کر سکتا ہے۔ حسد کی وجہ سے قرآن کریم جو منزل من اللہ ہے اس کا بھی انکار کر سکتا ہے، جیسے یہودی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر حسد کی بنیاد پر ان دونوں کا انکار انہوں نے کیا۔ اور اسی طرح سے حسد اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ نہ بھائی کو دیکھے گا، نہ قریبی رشتہ دار کو دیکھے گا۔ بھائی کا بھائی قتل بھی کر سکتا ہے، قریبی رشتہ دار کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ حسد ایک ایسی بری بلا ہے، اسی لیے ہمیں حسد سے بچنے کی سخت تعلیم دی گئی کہ جس دل میں حسد کی آگ جل رہی ہو وہاں نیکیاں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی، بلکہ آدمی نیکی کرے بھی تو دل میں جلنے والی حسد کی آگ تنکے کی طرح اس نیکی کو جلا کر خاک کر دے گی، یعنی جمائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حسد سے بچنے کی سب کو بہت سخت تاکید کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں یہودیوں کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ایک اور خاص طور پر جو سرکشی کا انداز ان کا ہو گیا تھا، اس کا یہاں ایک اور انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آداب گفتگو، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کا وہ سبب بنے، مرتکب ہوئے وہ قتل کے۔ انبیاء بہت ہی چنندہ شخصیتیں، ہستیاں ہوتی ہیں۔ جو بھی نبی اپنے وقت میں آیا وہ اپنے دور کا معزز ترین اور بہت ہی اعلیٰ ترین انسان رہا ہے، مگر انبیاء کرام کا تک انہوں نے قتل کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کس طرح سے گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا جو انداز تھا، کبھی آ کر آپ کی خدمت میں کہتے السلام علیکم، الفاظ دبا کر۔ السلام یعنی بغیر لام کے اس کا معنی ہوتا ہے قرض، ہلاکت اور تباہی ہو تم پر۔ سلام کا مطلب ہے رحمت اور سلامتی ہو۔ اور کبھی کہا کرتے تھے راعینا، اور کبھی آپ متنبع ہوتے، کیا کہا تو کہتے ہم تو کہہ رہے ہیں راعینا بغیر یا کے۔ دونوں میں فرق کیا ہے معنی کے لحاظ سے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ راعینا کہتے یا کے ساتھ تو اس کا مطلب اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے اے چرواہے، شپر، ہمیں دیکھو، ہماری بات سنو۔ ذرا سا توجہ دیتے یا کوئی صحابی اس کی طرف دیکھتا تو کہتے نہیں نہیں، ہمارا مطلب ہے راعینا، ہماری بھی رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی ذرا توجہ دیجیے۔ الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر کیا کرتے اور نبی کی شان میں اس طرح بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے۔ آیت 102 پہلے پارے میں سحر، جادو کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے کے ضمن میں جادو، اس کا اثر تو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جادو یہ شیطانی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں
اس سے منع کیا گیا۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، یہ دونوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اور جادو کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی کسی کو بذات خود نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے۔ اور پھر جادوگر کسی اچھے اور مفید یا پازیٹیو مقصد کے لیے اپنے فن کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ عموماً شیطانی حرکتوں کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا کام جو ان کا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دینا، سپریشن۔ کیونکہ شیطانی یہ کرتوت ہے اور یہ شیطانی حربہ ہے کہ اگر ہنستے بولتے اچھے خاصے گھرانے کو اجاڑ دیا جائے تو اس کا نقصان صرف 2 افراد نہیں بلکہ پورے خاندان اور کنبے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے سحر کی، جادو سیکھنے سکھانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اور بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سہارا لینا چاہیے۔ معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ اس کے لیے بہت ہی تریاق ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو دم کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ جو شیاطین اور اس کے اثرات ہیں اس سے محفوظ فرما دے گا۔ یہاں پر 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل ہی ہر چیز کو جادو اور شیطانی اثر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بالکلیہ سحر کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت اور حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ نہ ہر چیز جادو کا نتیجہ ہے، نہ جادو کے اثرات سے بالکلیہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت 104 کے اندر آداب گفتگو کی جو بات بتائی گئی، جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا، کہ ایک مہذب اور شائستہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرے تو عمدہ انداز سے گفتگو کرے، گویا اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ایسے نہیں کہ آپ جیسے کانٹے چبو رہے ہوں کسی کو، یا دوسروں کو ان کا دل زخمی کرنے والی بات، اس طرح کا نہیں۔ یہ یہودیوں کا انداز تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مختلف انداز اختیار کرتے گستاخی اور بے ادبی کے۔ اور ایسے ہی ایک اور جو ان کی جو بگاڑ کے جو مختلف اسباب اور آثار تھے یہودیوں کے، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کہی گئی، اور وہ یہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کے ٹپیکل اعتراضات کیا کرتے تھے، گویا کہ انہیں دشمنی حضرت جبرائیل سے ہے، دشمنی حضرت میکائیل سے ہے۔ اس طرح کا انداز وہ اختیار کرتے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل ہوئی، ان کو آخری نبی کیوں بنایا گیا، حضرت جبرائیل لا کر وحی انہیں کیوں دیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جہالت، سرکشی اور ضد بازی کا یہ نتیجہ ہے۔ دیکھیے آدمی ضد بازی میں کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا کیا اعتراضات کرتا ہے۔ پھر آیات 120 اور اس سے آگے ایک اور بہت اہم بات بتائی گئی، یہودی اور خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ایک خاص اصول بتایا گیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، میری کہانی نہیں، میری بات نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں یہود و نصارہ تم سے راضی ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ ان کی اپنی خواہشات اور ان کی اپنی باتوں کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہے کتنا ہی کمپرومائز کر لیں، کتنا ہی آپ جھکاؤ کا معاملہ کر لیں، مگر دین اسلام سے جنہیں نفرت ہو یا اعتراض ہو، وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہونے لگے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز، مداہنت اور سستی کے بغیر 2 ٹوک انداز میں ایک مسلمان کا موقف ہونا چاہیے۔ کمپرومائز اور مفاہمت یہ کھانے پینے
چلنے پھرنے اس طرح کی چیزوں میں تو ہو سکتی ہے جب تک کوئی شریعت کا اصول نہ ٹکراتا ہو، لیکن قانون الہی کے اندر عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی کے ساتھ کوئی آپ کمپرومائز شریعت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کہ میں دین کو چھوڑ دوں، عقیدے کا انکار کر دوں تاکہ وہ راضی ہو، یہ راضی ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیور ایور، وہ کبھی تم سے راضی ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیات 127 سے 129 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز سے کیا گیا؟ پڑھیے آپ قرآن کریم، سمجھنے کی کوشش کیجیے حضرت ابراہیم کا مقام کتنا بلند ہے۔ تعمیر کعبہ، اور اس موقع پر انہوں نے جو خاص طور پر 2 دعائیں فرمائی تھیں، ایک تو کعبۃ اللہ اور وہاں رہنے والوں کے بارے میں، اور دوسرے آخری نبی کے سلسلے میں کہ بار الہ، ایک ایسے نبی کو بھیج جو وہاں پر دین کی تعلیم دے سکے، ان کا تزکیہ کر سکے، اور پھر اسی طرح سے وہاں رہنے والوں کے لیے امن و امان اور خوشحالی ایسی ہو کہ اس گھر کو آباد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مکہ مکرمہ، وہاں عام طور پر وہاں کی جو زمین ہے، فروٹ وغیرہ پھل پیدا نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود آپ چاہے کسی موسم میں چلے جائیے، نہ کھانے پینے کی کوئی آپ کو کمی اور قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی فروٹ وغیرہ کا شارٹیج ہوگا، بلکہ بسا اوقات جو آپ اپنے علاقوں میں وہ پھل نہیں کھا سکتے جو وہاں آپ کو الحمدللہ وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا بھر کے لاکھوں کا حاجی یا عمرہ کرنے والے یا زائرین وہاں پر پہنچتے ہیں، مگر کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی شارٹیج نہیں، الحمدللہ۔ اور پھر اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو کس کس انداز سے پیش کیا گیا، اس سے آپ سمجھیے مقام ابراہیم کیا ہے۔ آیت 130 میں ایک خاص بات کہی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اعزاز آنر سے سرفراز فرمایا۔ لیکن یہ اعزاز کیوں ملا؟ خاندان کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، یا رنگ و نسل جغرافیائی پس منظر کی بنیاد پر؟ نہیں، اللہ پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ جب ان سے کہا گیا ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا، اور پوری زندگی اسی ایمان کے اطراف ان کی گھوم رہی ہے۔ تو گویا اعزاز، مقام بلند ملتا ہے سچے ایمان اور درست عمل کے نتیجے میں۔ پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ مختلف طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ ابتلا، آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا جو قانون ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی کیسے آتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا، کہ اپنا جہاں ان کی پیدائش ہوئی، ان کا علاقہ، ان کی بستی، ریاست، حکومت ان کے خلاف ہو گئی، زندہ جلانے کی کوشش کی گئی انہیں، پھر اس کے بعد میں دیش سے ان کو نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں جا کر ان کو مکہ مکرمہ میں، جو کہ اس زمانے میں کیا منظر رہا ہوگا مکے کا، وادی غیر ذی زرع، جہاں زندگی گزارنے کے ظاہری کوئی اسباب اور علامتیں دکھائی تک نہیں دیتی تھی، چھوٹے سے بچے اور ان کی ماں کو وہاں چھوڑنا پڑا۔ یہ قربانی، امتحان، آزمائش سے وہ جب کامیاب و کامران گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انعام و اکرام کی کیسے ان پر بارش فرمائی۔ کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، کہ لوگوں کی امامت کا تاج گویا کہ تمہارے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعزاز ان کو دیا جا رہا ہے، لوگوں کی امامت۔ تو انہوں نے وہاں ایک سوال کیا جو بہت غور طلب ہے، قال ومن ذریتی، کہ اللہ اتنے امتحانات اور آزمائش کے بعد مجھ پر انعام ہو رہا ہے، تو کیا ان میں سے میری اولاد کو بھی کوئی حصہ ملے گا؟
یعنی وراثت، میرے بعد آنے والوں کو بھی اس کا کوئی حصہ مل سکے گا، لیکن قانون الہی دیکھیے کیا کہا گیا کہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری جو اولاد نسل ہے، ان میں جو تمہارے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے تو یہی اعزاز اور آنر ہے، مگر صرف تمہاری نسل سے اس کا کوئی چونکہ تعلق ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اس لیے کہ جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک جائیں، چاہے خاندانی اور نسل کے اعتبار سے ان کا تعلق کسی کے بھی ساتھ ہو، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اعزاز اور آنر اسی کو ملے گا جو ایمان اور عمل کی کسوٹی پر اترے گا، تو پھر آپ بتائیے کون ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میں جسے چاہے جنت میں لے جاؤں، جسے چاہے اس کی مغفرت کروا دوں، جسے چاہے جنت دلوا دوں۔ حضرت ابراہیم کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے وصیت کی، یہ ول ہے حضرت ابراہیم کی جو پہلے پارے کے آخری حصے میں بتائی گئی، کہ اپنی اولاد سے تاکید کی کہ تم صراط مستقیم پر رہنا، لا الہ الا اللہ کو تم قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، تمہاری موت بھی آئے تو اسی کلمہ حق پر آئے۔ یہ ہے ایک وصیت حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کے لیے، یعنی جس دین کو انہوں نے قبول کیا اس کے مطابق قربانیاں پیش کیں، اپنی اولاد کو بھی یہی وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پر چلتے رہنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔